اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا يشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتوفى بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق الشهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب امام زیدی صاحب سے تشریف لائیں، سوز و سلام کا نذرانہ بارگاہ مولا کے حضور پیش فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت مسلم کے حوالے سے مرثیہ پیش کرنا ہے. 5-6 من پڑھوں گا بس، اس لیے کوئی سلام نہیں، بس ایک ابتدا میں ایک سوز حضرت مسلم کے. وطن سے کوچ کی مسلم کے تیاری ہوئی جا وطن کوچ کی مسلم
تیاری ہوئی خانہ آل ابا میں گریہ و زاری ہوئی دونوں بیٹوں کی جو ماں سے یک باری ہوئی اور حرف زن شوہر سے اپنے وہ بیچاری ہوئی ایک تو داغ فراق اپنا دیے جاتے ہو تم دوسرے میں رے کلیجوں کو لیے جاتے ہو تم ایک تو داغ فراق اپنا دیے جاتے ہو تم دوسرے میں رے کلیجوں کو لیے جاتے ہو تم جا وطن سے کوچ کی صلوات بر محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ میں مرثیہ پڑھوں ایک سورہ فاتحہ جناب اطہر حسین صاحب مرحوم ابن اختر حسین صاحب مرحوم کو دیکھو. فاتحہ. حضرت مسلم کے حوالے سے جا مسلم بے کاس پہ ہوا مسلم بے کاس پہ ہوا نغیادا کاغذ و قلم بے کسو ناچار نے مانگا مسلم نے لہو زخموں کا کاغذ پہ لگایا اور بیر رقم ہاتھ میں خامے کو اٹھایا اور لکھا
ہو اقلب ہے کہ خط لکھنے میں سر تن سے قلم ہو جب مسلم بے کس پہ ہوا نرغہ عادا تو ذی الحج کی نویں عرفے کا دن قتل کا ساما پر عید ہے یہ آپ پہ میں ہوتا ہوں قربان شہزادوں کا اور شاہ کا اللہ نگہباں وہ لکھتا ہوں رقیہ کی سفارش مگر اس ارے کڑ کڑ کے میرے غم میں نہ دموس کا نکل جائے ارے صدقے میں سکینہ کے رقیہ میری پل جائے جب مسلم بے کس پہ ہوا نرغہ عادا تو روداد بہت وقفہ کام اے شاہ خوشانام اور جلاد میرے سر پہ ہے کھینچے ہوئے سمسام بس میرا یہی خط ہے یہی آخری پیغام اب کوفے میں آنے کا بھی لینا نہ کبھی نام ارے خط میں نہ طلب کا جو برادر کو لکھا ہے میں نے نہیں لکھا ہے مقدر میں لکھا ہے تو تقصیر ہوئی بخشیو لکھنے پہ نہ جانا کیا جانتا تھا خون کا پیاسا ہے زمانہ رے باللہ دغا ہے یہاں للہ حنانا اور خیر جو تم آنا تو زینب کو نہ لانا اور خیر جو تم آنا تو زینب کو نہ لانا ارے لاؤ گے تو وہ نرغہ عادا میں گرے گی ارے سر نانگے بان کے بلوے میں پھرے گی ارے لاؤ گے تو وہ نرغہ عادا میں گھرے گی سر نانگے بہن آپ کے بلوے میں پھرے گی جب مسلم بے کس پہ ہوا نرغہ عادا تو جلاد سے خوش ہو کے یہ حاکم ہوا گویا اب دیر نہ کر بام پہ مسلم کو تو لے جا لٹکا دے در کوفہ میں سر کاٹ کے اس کا اور بام سے بات
بالائے زمین پھینک دے لاشا ہاں باندھ کے پھر لاش کے پاؤں میں رسن کو تشہیر کرو مسلم آوارہ وطن کو جب مسلم بے کس پہ ہوا نغہ عادا تو سر پیٹنے کی جا ہے گرا جب کہ وہ لاشا موجود تھے حاکم کی طرف سے وہاں آدھا میں کیا کہوں ایک ایک نے جو دلاش کوئی ایزا پھر لاش کے پاؤں میں غرض رسی کو باندھا رے پہلے اسے دربارے ستمگار میں لائے پھر کہتے ہر کوچہ و بازار میں لائے جب مسلم بے کس پہ جناب امام زیدی صاحب بارگاہ جناب مسلم عقیل کی اردو مرثیہ پیش فرما رہے تھے. جو حضرات نیچے تشریف فرماؤں سے گزارش ہے باقاعدہ آواز میں نہیں سوچوں گا اوپر فرش مجلس میں تشریف لے آئیں. میں مدان اہل بیت میں عارف صلی اللہ علیہ سے گزارش ہے تشریف لائیں. آواز بلند آگے سلام. علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، مگر ہوتی ہیں جب جنت کی باتیں، مگر ہوتی ہیں جب جنت کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے. رٹ رٹ کے جو حافظ قرآن ہو گئے، رٹ رٹ کے جو حافظ قرآن ہو گئے، حیدر کا ذکر چھیڑا تو حیران ہو گئے، حیدر کا ذکر چھیڑا تو حیران ہو گئے، بغض علی میں ساری عبادت ہو گئی بیکار، بغض علی میں ساری عبادت ہو گئی بیکار، سجدے ہزار کر کے بھی شیطان ہو گئے. جناب قاری صلی اللہ مبارک ہے مولا میں خراج پیش کر رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں مقتدر آباد حذیفہ صاحب تشریف لائیں. بارگاہ جناب مسلم عقیل بارگاہ خراج پیش کریں. بلندری نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات. انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے وہ بر تھے،
انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے وہ بر تھے، مسجود کو سردے تھے نہ سجدے میں وہ سر تھے، مسجود کو سردے تھے نہ سجدوں میں وہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا، ندبہ نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں، جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ توقع اطاعت تھی نہ تقلید ہوئی تھی، نہ توقع اطاعت تھی نہ تقلید ہوئی تھی، تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی، تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا، عالم میں کوئی راز نہا تھا نہ آیا تھا، عالم میں کوئی راز نہا تھا نہ آیا تھا، خطبہ تھا نہ ممبر تھا نہ چپ تھی نہ بیاں تھا، خطبہ تھا نہ ممبر تھا نہ چپ تھی نہ آیا تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا. صلوات. مخصوص انداز میں بارگاہ الہی میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے مرتضیٰ عباس حذیفہ. میں گزارش گزار ہوں جناب جنید صاحب عباسی سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا خراج پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک صلوات بھیجیں مل جل کے حضرات. ردیف ہے زمیں پر اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. بے مثل ہے شبیر کے انصار زمیں پر، بے مثل ہے شبیر کے انصار زمیں پر، معراج سے آئے ہیں یہ کردار زمیں پر، معراج سے آئے ہیں یہ. شعر سنیے گا بطور خاص. دو حصوں میں بٹ جاتی زمیں بھی سر خیبر، دو حصوں میں بٹ جاتی زمیں بھی سر خیبر، چھو جاتی جو مولا تیری تلوار زمیں پر، چھو جاتی جو مولا تیری تلوار زمیں پر، چھو جاتی جو. یہ وقار بھائی سنیے بطور خاص ہے. یہ فاطمہ زہرا سے ہے اللہ کا وعدہ، یہ فاطمہ زہرا سے ہے اللہ کا وعدہ، کم ہو نہیں سکتے ہیں عزادار زمیں پر، کم ہو نہیں سکتے ہیں عزادار زمیں پر. یہ شعر بطور خاص سنیے گا. قاسم تیری تلوار نے تعداد بڑھا دی، قاسم تیری تلوار نے تعداد بڑھا دی، دو آئے تھے لڑنے کو گرے چار زمیں پر، دو آئے تھے لڑنے کو گرے چار
خاص اسلام کی کشتی کو سنبھالے رہے عباس، اسلام کی کشتی کو سنبھالے رہے عباس، طوفان تو آئے ہیں کئی بار زمین پر، طوفان تو آئے ہیں کئی بار زمین پر، طوفان. اور یہ بھی شعر بطور خاص سنیے گا، صرف 4 شعر آخری کے، بس احمد تمام، باقی کلام پھر کسی دن پیش کر دوں گا، شاعروں کی تعداد زیادہ ہے. جس دن بھی چمک جائے گی یہ غیب کی شمشیر، سنیے عزمی بھائی، جس دن بھی چمک جائے گی یہ غیب کی شمشیر، ڈھونڈے نہ ملے گا کوئی غدار زمین پر، ڈھونڈے نہ ملے گا کوئی غدار زمین پر. ڈاکٹر صاحب یہ شعر سنیے گا بطور خاص. ایک شب میں ہلاکت کو بنایا ہے شہادت، ایک شب میں ہلاکت کو بنایا ہے شہادت، حر جیسا نہیں کوئی سمجھدار زمین پر، حر جیسا نہیں کوئی سمجھدار زمین پر، حر جیسا نہیں کوئی سمجھدار زمین پر، حر جیسا نہیں کو. اپنے 2 قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا بطور خاص. 2 قیمتی شعر. حر جیسا نہیں کوئی سمجھدار زمین پر. سنوی بھائی سنیے گا یہ شعر، زیدی صاحب خاص توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر، سنیے بطور خاص. قدموں کے نشان بنتے رہے اس کے فلک پر، قدموں کے نشان بنتے رہے اس کے فلک پر، یوں دیکھو تو چلتا رہا بیمار زمین پر، قدموں کے نشان بنتے رہے اس کے فلک پر، قدموں کے نشان بنتے رہے اس کے فلک پر، یوں دیکھو تو چلتا رہا بیمار زمین پر، یوں دیکھو تو. آخری شعر پسندیدہ شعر پیش کر رہا ہوں. عید غدیرہ تجھے سینے سے لگا لوں، عید غدیرہ تجھے سینے سے لگا لوں، تو شیعوں کا ہے ایک ہی تیوہار زمین پر، تو شیعوں کا ہے ایک ہی. سبحان اللہ. جناب جناح صاحب ظفر آباد کی بہترین انداز سے بارگاہ شہداء کربلا
نظران عقیدت مرصع جامع کلام کے ساتھ پیش فرما رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں محترم جناب علمدار اعظمی صاحب تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم نعرے حیدری، نعرے صلوات. اب ایک مطلب کچھ شعر ماشاء اللہ واقعی بہت اچھے شعر، واقعی بہت اچھے شعر تھے. اس میں کچھ اپنی جہاں بہرحال بہت اچھے شعر تھے. ایک نعرے صلوات کا سہارا دیا، ایک مطلع اور 4-5 مطلع ملاحظہ کیے گا. کہاں گئے احسن بھائی؟ ہاں. جب نجف موجود ہے تو پھر سقیفہ جائیں کیوں؟ جب نجف موجود ہے تو پھر سقیفہ جائیں کیوں؟ اپنا دامن راہ کے کانٹوں سے ہم الجھائے کیوں؟ اپنا دامن راہ کے کانٹوں سے ہم الجھائے کیوں؟ شعر ملاحظہ کیے گا. راہ کے پتھر کو کیوں الزام دیتے ہیں جناب؟ راہ کے پتھر کو کیوں الزام دیتے ہیں جناب؟ یا علی کہہ کر اگر نکلے تو ٹھوکر کھائیں کیوں؟ یا علی کہہ کر اگر نکلے تو ٹھوکر کھائیں کیوں؟ لیکن نعرہ صلوات کا جب یہ شعر ملاحظہ کی کیا خاص توجہ شعر کے لیے دیکھیے گا. جب علی کا راستہ ہی ہے صراط مستقیم، جب علی کا راستہ ہی ہے صراط مستقیم، ہم تراہے پر کھڑے ہو کر بھلا چکرائیں کیوں؟ ہم تراہے پر کھڑے ہو کر بھلا چکرائیں کیوں؟ ہم تراہے پر کھڑے ہو کر بھلا چکرائیں کیوں؟ اور روز مل جاتے ہیں مجلس کے تبرک میں ہمیں، روز مل جاتے ہیں مجلس کے تبرک میں ہمیں، سن کے جنت کے پھلوں کا ذکر ہم للچائیں کیوں؟ سن کے جنت کے پھلوں کا ذکر للچائیں کیوں؟ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا، یہ بھی شعر ملاحظہ کیے گا. ہم نے کشتی پاس سجا رکھا ہے غازی کا علم، ہم نے کشتی پاس سجا رکھا ہے غازی کا علم، ہم
ہم سے دریا کے بھنور گھبرائیں ہم گھبرائیں کیوں ہم سے دریا کے بھنور گھبرائیں ہم گھبرائیں کیوں اور دیکھے فتوے خود جناب شیخ ہوتے ہیں ذلیل دیکھ کے فتوے خود جناب شیخ ہوتے ہیں ذلیل اپنی چادر سے زیادہ پیر ہی پھیلائیں کیوں اپنی چادر سے زیادہ پیر ہی پھیلائیں کیوں ایک نعرے صلوات کا اور سہارا دیں آخری دو شعر تو بتا رضوان جنت تو بتا رضوان جنت تو بتا رضوان جنت ایسا کیا جنت میں ہے تو بتا رضوان جنت ایسا کیا جنت میں ہے کربلا کو چھوڑ کے جائیں تو جنت جائیں کیوں کربلا کو چھوڑ کے اور یہ آخری شعر لیکن خاص توجہ ملاحظہ کیے گا گرتے پڑتے نہر سے بھاگے یہ کہہ کے لشکری گرتے پڑتے نہر سے بھاگے یہ کہہ کر لشکری زندہ رہنا ہے تو پھر عباس سے ٹکرائیں کیوں زندہ رہنا ہے تو پھر بارگاہ سرکار وفا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے جناب عزیزدار اعظمی صاحب میں نیاتی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں مہمان شاعر اہل بیت جناب اجمل صاحب کی دوری سے تشریف لائیں بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے مؤدبانہ گزارش ہے فرش میں جس میں تشریف لیا ہے آپ حضرات جو پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیا جو پیچھے تشریف فرما ایک اور صلوات پڑھیں حضرات اللہم صل چار مصرے سماعت فرمائے حاضر کرتا ہوں کہ کوفے میں جب شہید سفیر وفا ہوا کوفے میں جب شہید سفیر وفا ہوا ہر سمت مومنین میں آہو بکا ہوا ہر سمت مومنین میں آہو بکا ہوا اور دو مصرے خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ بولے حسین مسلم بے کس کے قتل پر بولے حسین مسلم بے کس کے قتل پر دیباچہ غم ورق کربلا ہوا دیباچہ غم ورق کربلا ہوا ایک صلوات ارشاد فرمایا حضرات چند اشعار اور سماعت فرما لیں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح میسم تھے عشق مرتضیٰ پہنے ہوئے ردیف دیکھیں گے خاص طور سے وقار بھائی کہ اس طرح میسم تھے عشق مرتضیٰ پہنے ہوئے جیسے موسیٰ کا عصا تھا معجزہ پہنے ہوئے اس طرح میسم تھے اس طرح میسم تھے عشق مرتضیٰ پہنے ہوئے جیسے موسیٰ کا عصا تھا معجزہ پہنے ہوئے شعر سماعت فرمائے یہاں سے کہ جسم پر
جس کی قبا میں جا بجا پیوند تھے، جسم پر جس کی قبا میں جا بجا پیوند تھے، روح اس کی تھی صفات کبریا پہنے ہوئے، جسم پر جس کی قبا میں قبا میں جا بجا پیوند تھے، روح اس کی تھی صفات کبریا پہنے ہوئے، روح اس کی تھی صفات کبریا پہنے ہوئے۔ اور شعر بطور خاص دیکھیں کہ جس میں ہر رخ سے نظر آئے شبیہ شاہدیں، جس میں ہر رخ سے نظر آئے شبیہ شاہدیں، ہیں 72 صورتیں وہ آئینہ پہنے ہوئے، جس میں ہر رخ سے نظر آئے شبیہ شاہدیں، ہیں 72 صورتیں وہ آئینہ پہنے ہوئے۔ اور کم سنی میں جذبہ شوق شہادت دیکھ کر، کم سنی میں جذبہ شوق شہادت دیکھ کر، موت آئی شہد جیسا ذائقہ پہنے ہوئے، کم سنی میں جذبہ شوق شہادت دیکھ کر، موت آئی شہد جیسا ذائقہ پہنے ہوئے۔ اور خاص طور سے شعر ان بھائی حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ غیظ اپنا ایک خط شمشیر پر رکھنے کے بعد، غیظ اپنا ایک خط شمشیر پر رکھنے کے بعد، حکم خواہر پر جری پلٹا وفا پہنے ہوئے، غیظ اپنا ایک خط شمشیر پر رکھنے کے بعد، غیظ اپنا ایک خط شمشیر پر رکھنے کے بعد، حکم خواہر پر جری پلٹا وفا پہنے ہوئے، حکم خواہر پر جری پلٹا وفا پہنے ہوئے۔ اور ایک پل میں قہقہوں کے بجھ گئے سارے چراغ، ایک پل میں قہقہوں کے بجھ گئے سارے چراغ، کون آیا ہے تبسم کی ہوا پہنے ہوئے، ایک پل میں قہقہوں کے بجھ گئے سارے چراغ، کون آیا ہے تبسم کی ہوا پہنے ہوئے۔ اور روضہ سرور کا منظر دیکھ کر، روضہ سرور کا منظر دیکھ کر ایسا لگا، روضہ سرور کا منظر دیکھ کر ایسا لگا جیسے جنت سامنے ہو کربلا پہنے ہوئے، روضہ سرور کا روضہ سرور کا منظر دیکھ کر ایسا لگا، روضہ سرور کا منظر دیکھ کر ایسا لگا جیسے جنت سامنے ہو کربلا پہنے ہوئے، جیسے جنت سامنے ہو کربلا پہنے ہوئے۔ اور آئی ہیں کس کی طہارت اور سخاوت کے لیے، آئی ہیں کس کی طہارت اور سخاوت کے لیے، ایک آیت انما ایک حل عطا پہنے ہوئے، ایک آیت انما ایک حل عطا پہنے ہوئے، ایک آیت انما ایک حل عطا پہنے ہوئے۔ اور آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ایک طرف تھا صبر، ایک جانب تھے ظالم دشت میں، ایک طرف تھا صبر، ایک جانب تھے ظالم دشت میں، ہاں مگر دونوں تھے اپنی انتہا پہنے ہوئے، ہاں مگر دونوں تھے اپنی انتہا پہنے ہوئے۔ اور مقطع حاضر خدمت ہے، زحمت تمام کے سرزمین کربلا میں دفن اجمل کو کرو، سرزمین کربلا میں دفن اجمل کو کرو،
حشر میں جاؤں گا میں خاک شفا پہنے ہوئے، حشر میں جاؤں گا میں خاک شفا پہنے ہوئے۔ مرصع جامع کرام بارگاہ سرکار سے پیش فرما رہے تھے جناب اکمل صاحب کے توری، میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب وقاص صاحب سلطان پوری سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بلندترین نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ دامن وقت صلوات محمد و آل محمد۔ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، ایک مطلب 2-3 شعر بہت ہی اختصار جی۔ اچھا بھی صلوات پڑھے محمد و آل۔ ایک مطلب 2-3 شعر پہلے ملاحظہ فرمائے، ایسا میں خاص ہے۔ کیا فضیلت، کیا فضیلت ہو بیان اس سرور ذیشان کی، بطور خاص کیا فضیلت ہو بیان اس سرور ذیشان کی، جس نے پوری نسل اپنی دین پر قربان کی، جس نے پوری نسل اپنی دین پر قربان کی۔ یہ بھی مطلب ملاحظہ کیجئے گا احسن بھائی، خاص طور دیکھیں کہ لب پہ قرآن اور دل میں دشمنی عمران کی، لب پہ قرآن اور دل میں دشمنی عمران کی، ہم حقیقت جانتے ہیں آپ کے ایمان کی، ہم حقیقت جانتے ہیں آپ کے ایمان کی، ہم حقیقت جانتے ہیں آپ کے ایمان کی۔ ابھی شعر خاص اور دیکھیے گا کہ بے حیائی دیکھیے کہتے ہیں وہ کافی تجھے، بے حیائی دیکھیے کہتے ہیں وہ کافی تجھے، روٹیاں توڑی جنہوں نے تیرے دسترخوان کی، روٹیاں توڑی جنہوں نے تیرے دسترخوان کی۔ اب یہ شعر خاص اور دیکھیے جناب ابو طالب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تیرے گھر کے پاک آنگن میں ہے کھیلی آیتیں، تیرے گھر کے پاک آنگن میں ہے کھیلی آیتیں، تیرے گھر کے پاک آنگن میں ہے کھیلی آیتیں، اور تیرے ہاتھوں سے ہوئی ہے پرورش قرآن کی، تیرے ہاتھوں سے ہوئی ہے پرورش قرآن کی۔ ہے، اہل نظر تشریف فرمائے، ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا
کہ یوں ہی حیدر کو نصیری نے خدا مانا نہیں. عظمی بھائی دیکھیے گا، یوں ہی حیدر کو نصیری نے خدا مانا نہیں. دوسرا مصرع بطور خاص، یوں ہی حیدر کو نصیری نے خدا مانا نہیں. سرحد واجب سے ملتی ہیں حدیں امکان کی. سرحدیں واجب سے ملتی ہیں حدیں امکان کی. صلوات پڑھے محمد والے. حضرات گرامی قدر، ایک مطلب چند اشعار اور ملاحظہ فرما لیں. ایک بار اور صلوات ارشاد فرمائیں. پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. مدح کیسے نہ ہو تیری سر منبر زینب. جناب بھائی دیکھیے گا، مدح کیسے نہ ہو تیری سر منبر زینب. تو شہنشاہ سلونی کی ہے دختر زینب. تو شہنشاہ سلونی کی ہے دختر زینب. تو شہنشاہ سلونی کی ہے دختر زینب. چھوڑ کر مجلس شبیر میں جاؤں بھی کہاں. چھوڑ کر مجلس شبیر میں جاؤں بھی کہاں. میرا سب کچھ ہے اسی فرش عزا پر زینب. میرا سب کچھ ہے اسی فرش عزا پر زینب. میرا سب کچھ ہے اسی فرش عزا پر زینب. شعر ملاحظہ کریں گے کہ کس جگہ مقصد شبیر چھپاتا سر کو. کس جگہ مقصد شبیر چھپاتا سر کو. اس جہاں میں جو نہ ہوتی تیری چادر زینب. اس جہاں میں جو نہ ہوتی تیری چادر زینب. اس جہاں میں جو نہ ہوتی تیری چادر زینب. خاص طور سے شعر دیکھیے گا، شاید کسی لائق ہو.
مقصد شہ بطور خاص یہ شعر جس کے لیے میں نے سارے شعر پڑھے، ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا شاید کسی لائق ہو اجمل بھائی، کہ مقصد شہ کی حفاظت کے لیے جینا تھا، مقصد شہ کی حفاظت کے لیے جینا تھا، ورنہ مر جاتی نہ دیتی کبھی چادر زینب، ورنہ مر جاتی نہ دیتی کبھی چادر زینب، ورنہ مر جاتی نہ دیتی کبھی چادر زینب۔ یہ بھی شعر دیکھیں گے، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ورنہ مر جاتی نہ دیتی کبھی چادر زینب، زد پا جب آ گیا خنجر کے گلوئے قرآن، زد پا جب آ گیا خنجر کے گلوئے قرآن، زد پا جب آ گیا خنجر کے گلوئے قرآن، آیتیں بولی میرے حق میں دعا کر زینب، آیتیں بولی میرے حق میں دعا کر زینب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ آیتیں بولی میرے حق میں دعا کر زینب۔ آخری شعر اور آپ کی سمجھ تمام دے دی۔ عرش نیزا کی بلندی سے کہا سورج نے، عرش نیزا کی بلندی سے کہا سورج نے، شام تک جا میری کرنوں کو بچا کر زینب، شام تک جا میری مقطع بھی حاضر خدمت، مختصر کرب و بلا کا یہ تعارف ہے وقار، مختصر کرب و بلا کا یہ تعارف ہے وقار، سر منظر ہے حسین اور پس منظر زینب، سر منظر ہے حسین، مختصر کرب و بلا کا یہ تعارف ہے وقار، سر منظر ہے حسین اور پس منظر زینب، سر منظر ہے حسین۔ جناب محترم
وقار صاحب سلطان پوری بارگاہ سرکار و بارگاہ شریکت الحسین میں مرصع کلام پیش فرما رہے تھے. اب حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. مولانا مسعود تشریف لے آئیں. جو حضرات ان سے بھی گزارش ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. کافی وسعت ہے. میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں ذاکر مجلس خطیب اہل بیت علی جناب عباس ناصر سید اباخادی صاحب تشریف لائیں. مجلس مطلع فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. السلام کا سلوات. حضرات گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم اطہر حسین ابن سید اختر حسین صاحب کی روح کو اصال ثواب فرما دیں. فاتح. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ عطاء والجود اذ کل معط منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم خلیفتین ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. ایک صلوات پڑھ دے محمد حضرات گزارش کروں گا کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا ذرا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی زحمت نہ ہو. تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اور تھوڑا سا اور قریب ہو جائیے. حضرات ظاہر ہے کہ ہندوستان میں جو ہے وہ ایک جھوٹ ایسا ہے جو حالانکہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں لیکن ایک جھوٹ ایسا ہے جو ہمیشہ سچ ہے اور اس وقت تو واقعی سچ تھا کہ جام بہت ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ جھوٹ بھی کسی سے کہہ دیے کہ جام میں پھنس گئے تھے تو اتنی بڑی آبادی میں کہیں نہ کہیں تو جام جو ہے وہ لگا ہی کرتا ہے. تو بہرحال آنے میں تاخیر ہوئی ہے لیکن آپ لوگ اس بات سے مطمئن رہیے گا کہ جانے میں زیادہ تاخیر میں نہیں کروں گا. یہ بہت زیادہ طولانی اور بہت زیادہ بوجھل گفتگو نہ ہو. میں نے پیغمبر اکرم کی جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے الفاظ بدلے ہوئے ہیں کئی روایتوں میں اور کہیں کہیں پہ لفظ ثقلین وارد ہوا ہے اور کہیں کہیں پر لفظ خلیفتین وارد ہوا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں. اور فرما رہے ہیں ہم یعنی 2 خلیفہ قرآن بھی خلیفہ ہے اور وہ 12 بھی خلیفہ ہیں کہ جن کو نبی نے اپنے بعد اپنا اوصیہ بنا کے چھوڑا ہے. دیکھیے ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ علی ولی اللہ نہیں ہے بلکہ علی ہی ہمارا عقیدہ ہیں. اور فرما رہے ہیں ہم ولایت امیر المومنین پہ اگر کسی لمحے بھی کوئی یہ چاہتا ہے کہ کہیں سے وہ ہاتھ باندھ لے, میں نماز میں ہاتھ باندھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یعنی وہ دستبردار ہو جائے اور ولایت علی کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کہیں بھی بیٹھ کر کمپرومائز کرے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر اس نے لا الہ الا اللہ بھی جانے دیا
اس نے محمد رسول اللہ بھی جانے دیا، اس لیے کہ اگر ولایت علی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اور ولایت ہمارے یہاں آستانوں سے نہیں بٹا کرتی ہے، ولایت ہمارے یہاں اس کو نہیں کہتے ہیں کہ 13-14 دن غائب رہے اور 15ویں دن بڑے بڑے بال لے کے نمودار ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے بنائے ہوئے ولی ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وقف بورڈ جس کو سند تولیت دے ہم اس کو ولی نہیں مانتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں دیکھیے ولایت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ نبی نے کی ہے، دعوت ذوالعشیرہ پہلی دعوت، اور قرآن نے حکم دیا کہ کیونکہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم کا قاعدہ ہے، اور فرما رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو واضح و نصیحت کریں کہ دیکھیے آپ تو ایسے ہیں اور آپ تو ایسے ہیں۔ بھائی دوسرے پہ انگلی اٹھا دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آئینے میں ذرا انسان اپنی صورت بھی تو دیکھے۔ اور فرما رہے ہیں یعنی وہی صورت جو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ صاحب دوسروں پہ تو بڑی نصیحتیں ہو رہی ہیں اور آپ کے خاندان میں لوگ ایسے ایسے پڑے ہیں۔ تو لہذا پہلا درس یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور ان سے گفتگو کرو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ لہذا نبی نے ایک دعوت کی اور اس دعوت میں سب کو جمع کیا، اور کھانے پہ کیونکہ بلایا تھا لہذا بڑے پیٹ والے سارے نمودار ہو گئے، اور کھانے کے لیے جب آئے، کھانا کھلانے کے بعد ساری باتیں کرنے کے بعد دیکھیے ایسی مجلس پڑھیے چاہے ویسی مجلس پڑھیے، اور فرما رہے ہیں جس کو نہیں آنا ہے وہ نہیں آئے گا۔ آنا ہوتا تو 950 برس جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور علماء و مفسرین نے لکھا کہ سفینے میں فقط 7 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو 950 برس تبلیغ کرنے کے بعد جناب نوح کی زبان سے تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن جن کے دلوں میں ابو جہل آرام کر رہے ہوں ان پر ہدایت کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ اور فرما رہے ہیں آپ اب نبی نے کہا پہلے کھانا کھلا لو تاکہ کم سے کم یہ نہ ہو کہ صاحب کھانا کھلایا نہیں اور کڑوی کڑوی باتیں پہلے ہی کر رہے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں پہلے کھانا کھلا دیا، پھر جب گفتگو کرنا چاہی تو لوگوں نے بات نہیں سنی، یہی ہوا۔ میں قصے کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں مگر ایک محوری گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے 3 دن کھانے پہ بلایا اور 3 دن لوگ کھانے پہ آئے، اور تیسرے دن بھی وہی ہوا، منظرنامہ ماحول منتشر ہونے لگا۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ ان کی بات کو سنو اور ان کی باتوں کی پیروی کرو۔ وہاں بھی رسول نے ایک ہی بات کہی تھی، یعنی آپ دعوت ذوالعشیرہ سے غدیر کے میدان تک پہنچ جائیے، نبی نے عقیدہ بیان کر دیا۔ اور فرما رہے ہیں دعوت ذوالعشیرہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا وصی، ھذا ولی، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے، یہ پہلے دن کہا۔ اور جب دنیا سے جانے لگے تو غدیر کے میدان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ من کن تو مولا ہو۔ متوجہ ہیں آپ؟ یعنی پہلی گفتگو سے آخری گفتگو کو آپ ملا لیجئے، وہاں بھی نبی یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بعد یہ وصی ہے، غدیر کے میدان میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میرے بعد یہ وصی ہے، یہ ولی خدا ہے، یہ حجت خدا ہے۔ یعنی پہلی گفتگو میں بھی علی کی ولایت کا اعلان کیا، آخری گفتگو میں بھی علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور پورا اسلام ان گفتگوؤں کے درمیان ہے، اسی میں مقید ہے اسلام۔ یعنی عشیر سے غدیر تک آپ دیکھیں تو علاوہ علی کی ولایت کے کسی اور کی ولایت کا اعلان آپ کو ملے گا نہیں۔ اب امت یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو اسلام عشیر سے غدیر تک جا رہا ہے اس میں ولایت علی ہے یا ولایت علی میں اسلام ہے۔ اب اور فرما رہے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب یہ ساری روزہ بعد میں، نماز بعد میں، حج بعد میں، پہلے عقیدہ تو صحیح ہو۔ ایک بڑا عبادت گزار تھا، اس سے بڑا عبادت گزار میں نے دیکھا نہیں، اور میں دیکھتا تو میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کر دیتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے سجدے کرنے کے بعد بھی اس کو بدبخت بنا دیا گیا۔ اس لیے بدبخت بنا دیا گیا کیونکہ اس نے عبادت کی مگر اطاعت نہیں کی۔ اور وہ کون تھا؟ وہ تھا ابلیس رضی اللہ۔ اگر اللہ اس سے راضی ہو جاتا تو اس سے زیادہ سجدے کرنے والا کوئی تھا نہیں، اس لیے کہ کسی کی اتنی زندگی نہیں جتنے اس نے سجدے کیے تھے۔ خدا کو بہت اچھی طرح سے خدا جانتا تھا۔ بھئی یہ بھی کہنے کی بات نہیں ہے کہ خدا جانتا نہیں تھا یا جانتا تھا، جانتا تھا کہ آدم سجدہ نہیں کرے گا، اور اس کے عقیدے کو بھی اجاگر کر دیا، کان من الکافرین، یہ تو پرانا کافر ہے۔ تو جب کافر پرانا ہے تو بھلا علیہ السلاموں کی بزم میں کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے مزاج قدرت سمجھ لیجئے، مقصد تھا دربار سے نکالنا،
مقصد تھا اللہ کا کہ اس کو دربار سے نکالا جائے. کیوں؟ کیونکہ کانا من الکافرین، یہ تو پرانا کافر ہے. تو جس کا ماضی شرمندہ ہوتا ہے وہ اچھی بس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ویسے ہی وہ بولا، کہا بس اس کو جو ہے جیسے کہتے ہیں نا شارٹ لسٹ کر لو اور اس کو یہاں سے نکالو. بھئی نبی کو بھی معلوم تھا کہ کاغذ قلم نہیں ملے گا. نبی جانتے تھے کہ یہ کاغذ قلم دینے والا جماعت ہے نہیں، مگر مانگا اس لیے تاکہ یہ اجاگر ہو جائیں، یہ بھی بول پڑیں، کیونکہ جانتے تو سب تھے کہ نبی لکھیں گے کیا. وہی جو غدیر میں بیان کر رہے تھے وہی تحریر کریں گے. اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی پڑھنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. بھئی اگر نہیں جانتے تھے تب بھی مسئلہ حل ہو جاتا، جانتے تھے تب بھی مسئلہ حل ہو جاتا. بقول آپ کہ نہیں جانتے تھے تب تو کاغذ قلم دے دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. بھئی جس کو آتا ہی نہ ہو وہ کیا لکھے گا. اور فرما رہے ہیں بھئی آپ مجھ سے کہیے کہ ذرا میرے لیے دوا تحریر فرما دیجئے، تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا حال کیا ہے. میں اپنے حال سے تو واقف نہیں ہوں، آپ کا حال کیا بتاؤں گا. ولایت علی آپ ہر جگہ دیکھیں، بغیر ولایت علی کے ایک گام بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور تخت پہ بیٹھ جانا اور مسئلہ ہے. دیکھیے تخت و تاج جو ہے وہ کسی زمانے میں اہمیت کا حامل نہیں رہا ہے. بھئی یزید جیسے جب تخت پہ آ کے بیٹھ گئے، کرسی جو ہے وہ کبھی معیار نہیں ہوتی ہے. یزید آ کے تخت پہ بیٹھا ہے، آپ غور فرما رہے ہیں. مگر یزید کی بھی تمنائیں ہیں بھائی، اور یزید کی تمنا کیا ہے کہ صاحب ممبر ہو اور ممبر پہ میرے باپ دادا کے فضائل بیان ہو. یہ یزید کی تمنا ہے. غور فرما رہے ہیں، بیٹھا ہے تخت پہ. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ شرافتوں کا لبادہ تو اوڑھ رکھا ہے، شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے. غور فرما رہے ہیں، اب بیٹھے تخت پہ، کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے، سامنے جماعت کھڑی ہے اور یہ ہے خواب، بڑے حسرتیں بھی ہیں کہ بھائی میرے باپ دادا کے فضائل بیان ہوں. بھائی آپ کے مقدر میں جب خدا نے کوئی فضیلت نہ لکھی ہو، رضائل کے انبار تو ملتے ہیں، فضائل وضائل نظر نہیں آتی ہیں، لیکن تمنا ہے بھائی اس کی کہ بھائی میں بیٹھا ہوں تخت پہ تو لہذا آج حکمرانی میری ہے، فوج میرے پاس، تخت میرے پاس، تاج میرے پاس. بھائی آپ پوری سچویشن پہ غور کیجئے گا. اور ایک لٹا ہوا قافلہ ہے، ایک لٹا ہوا قافلہ ہے جس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ حجت خدا. اور اس کی کیا کیفیت ہے حجت خدا کی کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں بھی ہیں، گلے میں توقع خاردار بھی ہے، مگر نام ہے علی. اور یہ نام کے علی نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ بس نام رکھ لیا صادق اور شہر بھر میں ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ واقعی علی ہیں جن کے نام ہم آپ رکھتے ہیں. یہ وہ طبقہ نہیں ہے، یہ وہ طبقہ ہے جن کے نام بھی خدا نے رکھے ہیں، عہدے بھی خدا نے دیے ہیں. اور وہاں کھڑے ہیں چوتھے امام علیہ السلام. اور یزید نے کہا کہ بھئی یہ خطیب بیٹھا ہے، یہ 2 روپے والا خطیب، بلکہ تھا وہ 1 ہی روپے والا. اس سے کہا کہ ذرا ممبر پہ بیٹھ جاؤ، میرے باپ دادا کے فضائل بیان کرو. وہ اتنا بڑا جھوٹا کہ وہ ممبر پہ بیٹھا اور یہ سوچ کے بیٹھا کہ بھئی نان نفقہ تو یہی دے رہا ہے، مالک ملک خدا ہے، لیکن آج جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس سے بڑا دینے والا کون ہے. لہذا اس نے بیٹھ کے ممبر رسول خدا پر کس کے فضائل بیان کرنا شروع کیے؟ ابو سفیان کے اور ابو سفیان کے بیٹے کے. کیوں؟ کیونکہ یزید کو راضی کرنا ہے. بہت سے لوگ اسی میں بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ حکمراں راضی ہو جائے، خدا راضی ہو یا نہ ہو. وہ ایک سجدہ، اب مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ شعر کس کا ہے، مگر خدا کی قسم بڑا بامانہ شعر ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اگر خدا کو انسان ایک سجدہ کرنے کا عادی ہو جائے تو ہر ایک کی دہلیز پر ناک رگڑنے کی نوبت نہ آئے. اب چوتھے امام وہاں کھڑے ہیں اور لٹا ہوا قافلہ موجود ہے. یزید کہہ رہا ہے کہ بیان کرو، میرے باپ دادا کے فضائل بیان کرو. وہ خطیب بیٹھا ممبر پہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ بھائی اسی لیے تو کہا گیا تھا کہ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جھوٹے بھی ہیں مارکیٹ میں جھوٹے بھی ہیں، مگر آپ اگر غور کیجئے تو ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. بلکہ وہ تو صدیق کہتے ہیں خود کو. جو نجیب الطرفین جھوٹا ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ صدیق ہے. اب اس کا کیا علاج ہے؟ جب نبی مباہلے کا میدان سجایا گیا اور قرآن نے بھی کہہ دیا تھا کہ اب نہ آنا، وہاں سب نہا دھو کے آ گئے. اور خیبر میں رسول کہہ رہے ہیں کہ بھئی جاؤ، تو وہ رسول اللہ کے رسول
یعنی حد یہ ہے کہ خندق کے میدان میں رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ جو اب نے عبد ود آیا ہے یہ تو بہت بڑا شجاع ہے. اسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ڈی مورلائز کرنا، یعنی خود تو ڈر رہے ہیں دوسروں کو بھی ڈرا رہے ہیں کہ فلاں جنگ میں اس کو کچھ نہیں ملا دفاع کے لیے تو اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا کے اس کو ڈھال کی طرح استعمال کرنا شروع کیا. یہ تو بڑا بہادر ہے. یعنی جو جانا بھی چاہ رہا ہے اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں استخارہ دیکھ کے جانا. اور فرما رہے ہیں جانا کہیں نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. اب وہاں فضائل بیان ہونے لگے ممبر سے، ابو سفیان کے فضائل، معاویہ کے فضائل. اب سنیے گا، بڑی اہم اور پتے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے بہت آسان ہوتا ہے. ڈاکٹر اسد عباس صاحب نے حکم دیا کہ آپ کو فلاں دن مجلس پڑھنا ہے. میں نے کہا اچھا، محلہ بھی شیعہ ہے اور امام باڑہ ہے ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی والدہ کے نام سے. یہاں امام باڑہ ہے، ڈاکٹر اسد عباس صاحب نے بلایا ہے، محلہ شیعہ ہے. یہاں مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ جو چاہے کہہ دوں. لیکن ولایت علی کی تبلیغ اس امام باڑے میں بہت آسان ہے. ولایت علی کی تبلیغ دربار یزید میں بہت مشکل ہے. اور فرما رہے دربار یزید میں ولایت علی کی تبلیغ کرنا، اور تب تبلیغ کرنا کہ جب چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے. تو اگر ولایت علی اتنا اہم مسئلہ نہ ہوتا تو چوتھے امام کبھی ایسی کیفیت میں اپنے جد کی ولایت کا اعلان نہ کرتے. سنیے، ممبر پہ بیٹھ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. بھئی یہ بھی ایک طریقہ یہ تھا کہ سن لیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا کہ صاحب ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، اب ایسے حالات میں کیا کیا جائے، مجبوری ہے. اور فرما رہے ہیں بھائی ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. دیکھیے جو مجبور ہوتے ہیں نا ان کے غلام کبھی مختار نہیں ہوا کرتے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجبوری کچھ نہیں ہے. یہ تو وہ ہیں کہ جو چاہیں تو 2 انگلیوں پہ، خدا کی قسم سید سجاد اگر چاہیں تو 2 انگلیوں پہ در خیبر اٹھا لیں. امام حسین علیہ السلام میں کربلا کے میدان میں ایسی جنگ لڑی ہے کہ لوگ خیبر کا ذکر کرنا بھول گئے تھے. یہ شجاعت ہے. یہ 14 معصومین شجاعت میں برابر ہیں. یہ 13 امام اور رسول خدا شجاعت میں سب کے سب برابر ہیں، ورنہ منیت کی منزل پہ ہو ہی نہیں سکتی. وہاں چوتھے امام علیہ السلام کے سامنے فضائل بیان ہو رہے ہیں، یزید کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، یزید کے باپ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، یزید کے دادا کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اور مولا علی کو برا کہا جا رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کو برا کہا جا رہا ہے کیونکہ دربار اس کا ہے، تخت اس کا ہے. اور جو مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اگر ان کے شجرے بیان کیے جائیں تو رضی اللہوں کے گھر سے شجرے ملتے ہیں. مگر کبھی کبھی جمود اتنا زیادہ طاری ہو جاتا ہے انسان پر کہ وہ اس کیفیت کا شکار ہوتا ہے کہ صاحب ارے ہم سے کیا مطلب. اب وہ ممبر پہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، وہ کسی کے فضائل بیان کریں. ارے صاحب ہم اس فتنے میں نہیں پڑھتے، ہم اس فساد میں نہیں پڑھتے. اور فرما رہے ہیں یہ عوامی رائے ہوتی ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام جب حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہے تھے تو ایک بہت بڑا بقراتوں کا طبقہ ایسا تھا جو کہنے لگا کہ ارے میاں عمرہ کرنے چلو، حج کرنے چلو، نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، یہ جا رہے ہیں ان کو جانے دو. میں یہیں پہ انسان دھوکہ کھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اس نے امام نہیں بنایا ہے جو محلے کا سردار ہے. جب امامتی کو چھوڑ دیا تو نمازیں تو منہ پہ مار دی جائیں گی، عبادتیں تو منہ پہ مار دی جائیں گی. یہاں چوتھے امام علیہ السلام بھائی کھڑے ہوئے ہیں دربار میں اور ایک مرتبہ کہنے لگے یزید دیکھیے ممبر رکھا ہے، وہاں ممبر رکھا ہے دربار میں، کچھ اور نہیں ہے، ممبر ہے. مگر چوتھے امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ یزید اتازن لی ان اسعد هذه الاواد، کیا میں ان لکڑی کے تختوں پہ بیٹھوں؟ کیا جملے کہے؟ ممبر کو کیا کہا چوتھے امام نے؟ اتازن لی ان اسعد هذه الاواد، کیا میں بھی ان لکڑی کے تختوں پہ بیٹھ کے کچھ کہوں؟ کیا کہا؟ ممبر کو لکڑی کا تختہ. اب عقیدہ واضح ہوا، اب معلوم ہوا شیعت کسے کہتے ہیں. مولا نے 1400 برس پہلے دربار یزید میں کھڑے ہو کے بتایا کہ دیکھو وہ جگہ ممبر نہیں ہوتی جہاں سے میرے جد کے فضائل بیان نہ ہو. اور ہمارے ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. لکڑی کا ڈھیر ہے. اور یزید جو ہے دیکھیے کیفیت دیکھیے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. کیا کہیں گے چوتھے امام کھڑے ہو کے؟ ایسے موقع پہ اگر وہ کہہ بھی دے کہ جا کے بیٹھیے ممبر پہ کہیے تو آپ ایمان سے بتائیے اس کیفیت میں جو ہو کربلا کے سانحے کے بعد کتنا زیادہ کیفیت مشکل تھی. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں،
बीवियां साथ हैं, मगर इसे कहते हैं शजात, इसे शजात कहते हैं। चौथे इमाम वो डर रहा है। देखिए यजीद था मगर अपनी भी हैसियत जानता था, उनको भी पहचानता था। वहाँ लोग कहने लगे कि भाई इतना तुम क्या घबरा रहे हो, हैं ये क्या कहेंगे और इस कैफियत में क्या कहेंगे, अहले हरम का लुटा हुआ काफिला इनके साथ है, ये मिंबर पर बैठेंगे, दो चार अल्लाह रसूल की बातें करेंगे, उतर आएंगे। कहने लगा खुदा की कसम जानते हो ये कौन है? ये मसला नहीं है कि यजीद जाहिल है, ये मसला नहीं है, यजीद को खूब अच्छी तरह से मालूम था। भाई कुरान की आयतें पढ़ रहा है मिंबर पर बैठ के। आप गौर फरमा रहे हैं क्या कर रहा था यजीद? कुरान सूरह मुल्क की आयतें पढ़ रहा है बैठ के मिंबर से, और कहने का उसका मकसद ये है, सूरह मुल्क की आयतें पढ़ने का मकसद ये है माज़अल्लाह कि अल्लाह ने हुसैन इब्न अली से मुल्क लिया और यजीद को दिया। और फरमा रहे हैं तो हर कुरान पढ़ने वाला ज़रूरी नहीं है कि अब्दुल रहमान हो। भाई मैं कुछ कह गया, ज़रूरी नहीं है कि हर कुरान की आयतें पढ़ने वाला बड़ा अल्लाह वाला हो। हैं मुनाफिक हमको मिले तो मस्जिदों में बैठे हुए मिले हैं, वहाँ बैठा हुआ कुरान की आयतें पढ़ रहा है। जनाब ज़ैनब ने कहा खबरदार ये जाहिलाना बातें न कर, आधी आयतें पढ़ना ये भी जहालत की दलील होती है। वहाँ चौथे इमाम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं बैठूँ मिंबर पे, अब वो डर रहा है। लोगों ने कहा कि भाई इतना घबराओ नहीं, है इतना परेशान ना हो, इनको जाने दो, ये क्या कहेंगे इनको भी तो सुने, बोलें तो। अब बैठे चौथे इमाम अलैहिस्सलाम मिंबर पे, और मिंबर पे बैठ के खुदा की कसम ऐसा फसीह व बलीग खुतबा दिया है, अपना फ़कत तारुफ करा दिया। देखिए चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं है कि तबर्रा किया हो, मगर जब शजरा ही तबर्रा हो, भाई एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कह भी दिया, कुछ कहा भी नहीं है। अब बुरा भी लोग माने जा रहे हैं कि बताइए इतनी सख्त बात कह दी, सिर्फ यही तो कहा था ना कि मुझ जैसा, भाई इसमें तो कोई गलत बात है नहीं, मुझ जैसा उस जैसे की इताअत नहीं करेगा। अब हसब नसब ऐसा हो, शजरा ऐसा हो, ख़ानदान ऐसा हो, तो भला बैत क्यों करें? हैं और फरमा रहे हैं ऐसे लोग बैत तो करते नहीं हैं। भाई शहीद सालिस ने ख़त के जवाब में लिख दिया था, शहीद सालिस अलैहिर्रहमान ने ख़त के जवाब में लिख दिया था कि मुझ जैसे पर तक़य्या हराम है। भाई ये मुझ जैसे का लफ्ज़ जो है ये कहाँ से चला आ रहा है? मुझ जैसा, मुझ जैसा हुसैन कह रहे थे, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता। अब ज़रा मुझ जैसे पे चले जाइए, ये हुसैन क्या कह रहे हैं, कौन है हुसैन जैसा? भाई रसूल ने ये तो कहा कि इनसे कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूँ, मगर खुदा की कसम उस तुम से मुराद अबू सुफियान जैसे लोग नहीं थे। रसूल जैसे अगर आपको तलाश करना है तो उस घर में तलाश कीजिए कि जहाँ चादर अगर उड़ा दी जाए तो सारी रात ये मालूम ना हो कि नबी हैं कि अली हैं। और फरमा रहे आप ये हैं नबी जैसे, किसी और को हुसैन नहीं लिटाएंगे बिस्तर पे, क्यों? क्योंकि 2 मिनट में मालूम हो जाएगा। भाई नबी जैसा कोई कैसे बन सकता है? हुसैन जैसा कोई हुसैन जैसे तो अली हैं, हुसैन जैसे तो हसन हैं। अब एक तबका ऐसा है जो कहता है कि साहब 6 महीने के बाद हज़रत अली करम अल्लाह वजहू, अच्छा ये भी क्या मुनाफिकत है कि सब रज़ी अल्लाह हैं? यानी आप करना क्या चाह रहे हैं? जैसे क्या वो अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि साहब आप इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, सारे रज़ी अल्लाह हो गए। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आप कह रहे हैं करम अल्लाह वजहू, तो उसका भी हर चीज़ की एक इल्लत होती है भाई। अब उसकी इल्लत क्या है कि सब बाजी में सब लोगों ने बुतों के सामने सर झुकाया था। हज़रत अली करम अल्लाह वजहू अकेले ऐसे थे कि जिन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की। इसकी ये वजह बयान होती है तो सीधी सीधी बात है भाई, जिसका बाप बुत परस्त था उसका बेटा बुत परस्त बन गया, और जिसका बाप काबे का मुतवल्ली था, अच्छा अबू तालिब है काबे के मुतवल्ली। भाई आप क़यामत ये देखिए, काबे के मुतवल्ली हैं, किसी मस्जिद के नहीं, किसी मज़ार के नहीं। और फरमा रहे हैं आप अच्छा बड़ा ज़ोर होता है कि साहब मुतवल्ली शिया हो, दामाद चाहे सुन्नी आ जाए मगर मुतवल्ली शिया होना चाहिए। तो जब आपकी ये सोच है कि मुतवल्ली साहब शिया होना चाहिए, ये मैं शियों की बात कर रहा हूँ, सुन्नियों में चले जाइए वो क्या कहेंगे ना मुतवल्ली अहले सुन्नत हो, शिया राफजी को ना बनाइएगा मुतवल्ली। और जनाब अबू तालिब के बारे में क्या कह रहे हैं? भाई मस्जिद काबे की शबी है और कुछ थोड़ी है। मस्जिद काबे की फजीलत अपनी जगह पे, असल काबा है,
काबे के मुतवल्ली कौन है? जनाब अबू तालिब। और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से हसद इतना है कि ये भी मानते हैं कि वो काबे के मुतवल्ली हैं, और उसके बाद ये भी तबसरा फरमा रहे हैं कि साहब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। और ये हसद कहाँ से चला आ रहा है? ये वहाँ से चला आ रहा है। अब क्योंकि ख़ानदान वैसा नहीं है, भाई सीधी सीधी 2-2-4 वाली बात मैं कर रहा हूँ, ख़ानदान वैसा नहीं है, हसब नसब वैसा नहीं है, शजरा वैसा नहीं है, फजीलत वैसी नहीं है, इल्म वैसा नहीं है, ज़ुहद वैसा नहीं है, तक़वा वैसा नहीं है, लिहाजा ऐब निकाले जा रहे हैं। और ऐब में ऐब क्या है कि साहब 6 महीने के बाद मौला अली ने, हज़रत अली करमल्लाह वजहू ने फलां साहब की बैत कर ली थी, उनके पीछे नमाज पढ़ी थी। मौला अली उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। देखिए हुसैन ने जवाब दिया है करबला में जब बैत मांगी गई है। हुसैन क्या कह रहे हैं? मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। अब हुसैन जैसे अली हैं, यजीद जैसा कौन है? ये उम्मत फैसला कर ले। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमा रहे हैं आप, मुझ जैसा बैत नहीं करेगा। अच्छा, बैत मांग क्यों रहे हैं हुसैन से? आपको जब 50 लोगों ने, पूरे महल्ले ने वोट दे दिया, मैं ये क्या ज़बरदस्ती है कि आपने वोट क्यों नहीं दिया? अभी मेरा मूड ही नहीं था वोट देने का। नहीं, आप बुरा माने हुए हैं, खफा हुए जा रहे हैं, साहब आप वोट दीजिए, आप वोट दीजिए। तो जब उम्मत ने आके आपकी दहलीज पे सजदा कर लिया, मैं उम्मत से मिसाल, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, ये अकेले 72 थे हुसैन के साथ, 72 थे सारे, तो सब तो यजीद के पास थे। ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का मसला नहीं होता है, तादाद जो है वो हक का फैसला नहीं करती। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, इन्नल हक़ वल बातिल ला तुरफ़ान बिअक़दार रिजाल, हक का फैसला तादाद देख के नहीं होता है। ये नहीं है कि साहब उनके साथ तो बहुत भीड़ है, भीड़ जो है वो फैसला नहीं करेगी। अकेले हुसैन हैं, सब ने बैत कर ली। भाई हुसैन ने अगर बैत नहीं की थी तो यजीद तो तख्त पर बैठी किया था, कोई गरेबान पकड़ के घसीटा तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कहा ही तो है कि उतर मेरे बाप के मिंबर से। गरेबान तो पकड़ नहीं लिया था कि उतार के दिखा दें, ऐसे उतर, नहीं उतर रहा है तो हुसैन ने इनकार बैत किया है। यजीद क्यों बज़िद है, क्यों बज़िद है यजीद कि साहब हुसैन बैत करें? इसलिए बज़िद है कि देखिए यजीद भी अच्छी तरह से जानता है कि दुनिया और है, हुसैन और है। और फरमा रहे आप कि अगर हुसैन बैत, देखिए हुसैन की बैत का मतलब क्या है? आप ज़ियारत में पढ़ते हैं ना, ए वारिस आदम तुम पर सलाम, ए वारिस नू तुम पर सलाम, ए वारिस इब्राहिम, यही पढ़ते हैं ना आप। तो ये बातें कोई ये मीर तकी मीर की शायरी नहीं है कि कोई कहे कि साहब ये नज़्म कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। ये अकीदा है मज़हब का। ये आदम की विरासत, वहाँ से जो मुत्तसिल हुई विरासत, 1,24,000 अम्बिया की विरासतें शामिल हैं, विलायत अली शामिल है, हुस्न हसन शामिल है। इन सब के साथ जब हुसैन बढ़ रहे हैं तो अब इनकार कर रहे हैं कि मैं सैयदा का बेटा हूँ। भाई तुम ज़रा मालूम करो, ज़रा अपना, कहते हैं ना कि DNA चेक करो। और फरमाने हमसे बैत का मुतालबा कर रहा हूँ, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। 6 महीने तक कोई काबे के आगे खड़े होकर नमाज पढ़े, कोई इतना बड़ा मोमिन हो जाए। हालांकि नए नए जो ईमान लाते हैं वो बहुत चीख के अजान देते हैं। तो इतने बड़े साहब पहुँचे कि हमने तो जाके खाना काबा के आगे खड़े होकर नमाज पढ़ी, तो लोग क्या कहेंगे? भैया आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर को दिखाइए। काबे के आगे काबे के रुख पे नमाज होती है, काबे के आगे खड़े हो गए आप। वो कौन सी इबादत कर रहे थे? किसकी इबादत कर रहे थे? किस वाइट हाउस की तरफ सजदा कर रहे थे? ये बैत मुकद्दस की तरफ, काबे की तरफ सजदा हो रहा है ना। काबे के आगे खड़े होकर इबादत नहीं होती है। तो अगर कोई अहमक अली के आगे खड़ा हो जाए, आगे कसम है, अली के आगे खड़े हो गए और उसके बाद खुश भी हो रहे हैं। अरे आप खुश नहीं हो रहे हैं, आप ऐलान कर रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। 6 महीने तक हज़रत अली ने फलां की, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। बस मैं आखिरी गुफ्तगू समेट रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो गई है। मौला अली की बात आप जाने दीजिए। मौला अली कौन है? वो विलायत का पहला सिलसिला। विलायत की आखिरी कड़ी कहाँ है? पर्दा गैब में। यह आखिरी कड़ी है विलायत की। और ऐलान कैसे हो रहा है? देखो, एक हाथ में तलवार है, वही अली की तलवार, और एक हाथ में अलम है। ये विरासत लेकर आएंगे। और फरमाने यानी विरासत मुंतशिर नहीं हुई है, गैबत है मगर विरासत मुंतशिर नहीं हुई है। देखिए ये जो उलमा हैं ये इल्म के वारिस हैं, ये इमाम नहीं है।
कोई ये ना समझे कि साहब वो अइम्मा और होते हैं, उलमा और होते हैं, विरासत उनके पास है, ये तो इल्म के वारिस हैं। और फरमा रहे हैं आप, अब जब 12वां आएगा तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, यही है ना। और ये मुत्तफ़क़ अलैह मामलात हैं, ये नहीं है कि रावज़ियों की किताब से आपको सुना के भाग रहा हूँ, मुत्तफ़क़ अलैह मामलात हैं। 12वां जब आएगा तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, और जनाब ईसा आएंगे तो अखलाकियात भी होते हैं, लखनवियात भी होते हैं, पहले आप। ये तो मैंने खैर ऐसे ही कहा, ये ना कहिएगा कि ये किस रवायत में है कि पहले आप। हाँ, ये तो एक जुमला मोतरज़ा था जो बस मैंने अर्ज़ कर दिया आपकी खिदमत में। वो कहेंगे कि आप आगे खड़े हो जाइए, और ये है कि 12वें इमाम कहेंगे कि आप बिस्मिल्लाह आप नमाज़ पढ़ाइए, दरिया पे मुसल्ला बिछाए। तो वो कहेंगे कि नहीं, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम के नाम का सूरा है कुरान में, जनाब मरियम के नाम का सूरा है कुरान में। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिसकी माँ के नाम का सूरा कुरान में है, उसकी भी ये हैसियत नहीं है कि वो 12वें इमाम को नमाज पढ़ाए। अब इससे ज़्यादा जहरीली कहूँगा तो भी ज़्यादा हो जाएगी। और फरमा रहे हैं आप, जिसकी माँ के नाम का सूरा कुरान में है, उसकी भी ये हस्ती नहीं है। जो साहिब इंजील है, जो ऐसा था कि मुर्दों को जिंदा करता था, तो उसकी भी ये हस्ती नहीं है कि वो 12वें को नमाज पढ़ाए। मगर कहेंगे इमाम कि भाई आप आगे खड़े हो जाइए, आप नमाज पढ़ाइए। भाई नमाज पढ़ाना एक अलग मसला है, आप खड़े हो जाइए। तो पलट के जो 12वां जवाब देगा वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जो जनाब ईसा जवाब देंगे पलट के, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसके बाद रब्ते मसाइब, वो कहेंगे नहीं, मैं तो आपके आगे खड़ा ही नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? ईसा इब्ने मरियम, मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता आपके आगे। क्यों नहीं खड़े हो सकते भाई, क्या मसला हो गया? वो कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाइए, वो कह नहीं मैं तो आप, इसलिए कि मैं मरियम का बेटा हूं, आप फातिमा के बेटे हैं। और कर रहे हैं भाई, ये जुमला आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। जब मरियम का बेटा 12वें को नमाज ना पढ़ा पाए तो कोई अहरे गैरी माँ का बेटा अली को नमाज क्या पढ़ाए? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आप गौर कर रहे हैं, यही विलायत है, यही विलायत है, कोई तकल्लुफ नहीं है। देखिए, 2 मुर्दे जिंदा किए जाएंगे जब 12वें आएंगे, तो 2 को वो जिंदा करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर तरफ होते हैं। इलेक्शन हुआ, वो जाहिर ही नहीं कर रहे हैं किधर हैं। होशियार लोग ऐसे ही होते हैं, समझदार ओकला। जिसकी हुकूमत बनी, मैंने तो पहले ही कह दिया था। और फरमा रहे हैं, और ज़्यादा हुआ तो कहने लगे मैंने कह दिया था, मैंने अपील कर दी थी। और फरमा रहे हैं, हालत ये है कि सड़क पार भी अगर कुछ हो रहा है तो इख्तियार नहीं है, मगर बातें आप सुन लीजिए। तो हमसे पूछो साहब, हम बताएंगे तुम्हें क्या हो रहा है। तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन ये जो सिलसिला विलायत है ना, मैं आपकी खिदमत में, तो बातें चाहे कुछ करिए, लेकिन अकीदा बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। पता चला बैठे इधर बैठे उधर, जैसे ही मुर्दे निकाले जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे हम तो समझते थे कि ये बड़े करामाती बुजुर्ग हैं। अच्छा, वो जिस दरख्त पे वो लाशें लटकाए जाएंगे, वो दरख्त हरा भरा हो जाएगा। और फरमा रहे, वो वही काम होगा कि ऐलाने खिलाफत आदम हुआ और इब्लीस खड़ा हो गया कि मैं तो सजदा नहीं करूँगा, का बस इसको पकड़ लो। वो पकड़ने की कार्रवाई होगी। तो क़यामत के दिन भी यही होने वाला है कि जैसे ही मुर्दे लटकाए जाएंगे, कुछ लोग खड़े हो जाएंगे कि अरे ये तो वो बड़े वो तो जो अंदर का वो इंसान के होता है ना, कि पता चला हम इधर भी बैठ जाएं, हम उधर भी बैठ जाएं, हम उधर भी बैठ जाएं। देखिए, विलायत का सिलसिला इतना मजबूत है कि करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली कह रहे हैं, यह है विलायत अली का मसला है कि बताओ मैंने क्या किया है तो मेरे दुश्मन हुए जा रहे हो। उन्होंने पलट के क्या कहा? बुग़्ज़न ले अबीक। भाई करबला क्यों हुई, इसमें कोई बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भाई कहने वाला कुछ भी कहे, भाई मोटिव ऑफ मर्डर होता है ना। भाई मेरे सामने चंद वकील भी हैं, एक दो से अभी मुलाकात हुई। एक टर्म इस्तेमाल होता है कि मोटिव ऑफ मर्डर क्या है, क्यों कत्ल किया आपने। तो कातिल बता रहा है कि हम क्यों कत्ल कर रहे हैं, कातिल ये कह रहा है कि हम इनके बाप के दुश्मन हैं। अच्छा, बाप अगर कोई मामूली बाप हो तो मसला नहीं है, बाप वो जो हुज्जत खुदा है, बाप वो के जो उम्मत का बाप है। हुसैन ने जब कहा कि अच्छा मेरे बाबा के दुश्मन हो, तो देखिए दुश्मन अली से फिर अब कोई गुंजाइश नहीं है।
کربلا کیوں ہو رہی ہے؟ ایک طرف مولا علی سے محبت کرنے والے حسین کہہ رہے ہیں کہ خدا مجھے 1000 بیٹے عطا کرتا، میں ان 1000 بیٹوں کا نام علی رکھتا۔ آپ غور کر رہے ہیں کہاں تک کے سلسلہ جا رہا ہے؟ کربلا جانے سے پہلے حسین نے کس کو بھیجا تھا؟ جناب مسلم ابن عقیل کو۔ جناب مسلم ابن عقیل کو جب کوفے بھیجا تو کوفے والوں کو ایک خط لکھا تھا، امام نے کوفے والوں کو خط لکھا تھا کہ میں کس کو بھیج رہا ہوں تمہارے پاس۔ دیکھیے جو جس کو بھیجا جاتا ہے نا، جس کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے، جس کو نمائندہ بنا کے بھیجا جاتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ کل اصل ہے وہ، یعنی سفیر کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ الگ ہے، جس نے اس کو بھیجا ہے اس سے کہنے لگے میں جس کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں وہ میرا بھائی ہے، میرا ابن عم ہے۔ ابن عم عربی زبان میں ایک الگ لفظ ہے، ابن عم یعنی جس کو ہم آپ کہتے ہیں کزن، اور سگے بھائی کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ اخ۔ تو مولا علی نے کیا لکھا ہے جناب مسلم کو؟ اخی و ابن عمی، بھائی بھی لکھا ہے، سگا بھائی، کہ مسلم سگے بھائی نہیں ہیں، لیکن کوفے والے یہ سمجھ جائیں کہ مسلم اتنے قریب ہیں حسین ابن علی سے کہ گویا سگے بھائی کی مانند ہیں۔ اور فرمان حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، تمہارے پاس اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ انبیاء کو دیکھتے جاؤ اور خدا کے احکامات سمجھتے جاؤ۔ ویسے ہی گویا میں نے تمہاری طرف مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے کہ مسلم کو دیکھتے جاؤ اور حسین کو سمجھتے جاؤ۔ لیکن مسلم کے ساتھ امت نے کیا سلوک رکھا؟ جناب مسلم ابن عقیل جب گرفتار کر کے جناب مسلم ابن عقیل کو لایا گیا ہے دربار میں، یہ بات وہی ہے کہ تخت پہ بیٹھ جانا یہ کمال نہیں ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو ایک شقی نے کہا کہ امیر کو سلام کرو، سلم علی امیر۔ بے ساختہ یہ جملے کہے مسلم ابن عقیل میں، وہی شجاعت ہے خاندان بنی ہاشم کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، مگر کہنے لگے مالی امیر سول حسین، حسین ابن علی کے علاوہ میرا کوئی اور امیر نہیں ہے۔ ہم تخت پر بیٹھنے والوں کو سلام نہیں کرتے، مالی امیر سول حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی اور امیر نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ جب گفتگو ہو رہی ہے تو اسی وقت وہاں دربار میں یہ لٹا ہوا قافلہ بھی موجود ہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ مسلم ابن عقیل کو جب لایا گیا ہے تو اس وقت ایک شقی کھڑا ہے دربار میں، شقی دربار میں کھڑا ہے، اور ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ مسلم کو اس طرح سے لے کر آیا گیا، اس انداز سے لے کر آیا گیا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ضرور ہیں مسلم کے، پاؤں میں بیڑیاں ضرور ہیں، مگر مسلم بفرے ہوئے شیر کی مانند ہیں۔ گویا ایسا ہے کہ ابھی حملہ کریں اور ابھی ابن زیاد کو قتل کر دیں۔ اور اس کے بعد اسی شقی نے ایک منظر یہ دیکھا کہ چوتھے امام کو جب دربار میں لایا گیا اور یہ لٹا ہوا قافلہ جب 12ویں محرم کو دربار میں داخل ہوا تو چوتھے امام علیہ السلام کا سر جھکا ہوا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور اس شقی نے یہ دونوں منظرنامے دیکھے۔ وہ دربان جو ہے اس نے یہ دونوں منظرنامے دیکھے، مسلم کا آنا بھی دیکھا اور چوتھے امام علیہ السلام کا آنا بھی دیکھا۔ اور اس نے چوتھے امام سے کہا کہ مسلم آپ ہی کے خاندان کے فرد تھے، مسلم جب آئے تھے تو ایسے آئے تھے جیسے کوئی بفرا ہوا شیر آتا ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حملہ کریں گے، ابھی تلوار چھین لیں گے، چجائے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، وہ تو شیروں کے انداز میں آئے تھے۔ چوتھے امام سے کہہ رہا ہے، اور آپ اس انداز سے آئے ہیں کہ کمر جھکی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے، چجائے کہ آپ ہی اس خاندان کے اصل ہیں، آپ تو امام ہیں، مسلم تو امام نہیں تھے۔ امام کا جواب سنیے گا اور خدا کی قسم یہی رونے کے لیے کافی ہے۔ امام نے پلٹ کے کہا کہ تو جانتا ہے نا مسلم اکیلے آئے تھے، اگر ہمارے ساتھ محمد کے گھر کی نواسیاں ہیں، محمد کے بیٹیاں ہیں۔ یہی وہ منظر تھا کہ جس نے امام کو ساری زندگی رلایا، ساری زندگی چوتھے امام روئے، اور ایسا روئے کہ امام کے گھر میں روز مجلس ہوتی تھی، روز مجلس ہوتی، نہ اس سے بڑا زمانے نے عبادت گزار دیکھا، سید الساجدین، اور روز مجلس ہوتی ہے اور روز ذکر کربلا ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی کہتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کہتا تھا سب سے زیادہ مصیبت الشام الشام الشام۔ اور جناب زینب کبریٰ چوتھے امام کے گھر میں رہیں،
चौथे इमाम अलैहिस्सलाम के घर में रहीं, अपने घर नहीं गईं। जनाब ज़ैनब अपने घर नहीं गई हैं। करबला के वाक़े के बाद रोज़ जब मजलिस होती थी तो मजमा आता था, सब उठ के चले जाते थे। जनाब ज़ैनब के शौहर जनाब अब्दुल्ला वहीं बैठे रहते थे। एक रोज़ चौथे इमाम ने कहा कि फूफा जान सब चले जाते हैं मजलिस के बाद, और मैं देखता हूँ कि आप रोज़ मजलिस होती है, रोज़ आते हैं और उसके बाद सब उठ के चले जाते हैं, आप बैठे रहते हैं, कुछ कहना चाहती हैं, सुनेंगे आप? देखिए शाम जिसने चौथे इमाम को रुलाया, वो शाम कि जहां 72 घंटे बाबू साहब पे काफिले को खड़ा रखा गया। चौथे इमाम ने कहा कि फूफा कुछ कहना चाहते हैं? कहा मेरे लाल कहना तो चाहता हूं, मगर मुझे इस बात का भी एहसास है कि तुम्हारी फूफी का दिल बहुत दुखा हुआ है, कहीं मेरी कोई बात उनको मजीद गमजदा न कर दे। कहा फूफा जान आप फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? कहने लगे मेरे लाल, जब से यह लुटा हुआ काफिला वापस आया है कभी तुम्हारी फूफी अपने घर नहीं आई हैं। उनसे कहना कि मुनासिब समझें तो किसी रोज अपने घर भी तशरीफ ले आएं। कहा फूफा जान मैं कहूँगा, आपका हुक्म है, मैं फूफी अम्मा तक आपका पैगाम पहुँचा दूंगा। चौथे इमाम ने जनाब ज़ैनब की खिदमत में आके कहा फूफी अम्मा फूफा जान रोज़ आते हैं मजलिस में और सब उठ के चले जाते हैं, फूफा जान बैठे रहते हैं। जब आज मैंने पूछा तो फूफा जान ये फरमाने लगे कि अपनी फूफी से कहना कि अगर मुनासिब समझें तो किसी रोज़ अपने घर भी तशरीफ़ ले आएँ। पर जैसे ही ये जुमले सुने एक मर्तबा पलट के कहने लगी सैयद सज्जाद किसका घर, कौन सा घर? मेरा भैया मारा गया करबला में, मेरा घर उजड़ गया। कहा फूफी अम्मा मेरी गुजारिश है कि आप कुछ देर को चले जाइए वरना फूफी जान को फूफा को बुरा मालूम होगा। कहा मेरे लाल तुम इमाम वक्त हो, तुम कहते हो तो मैं ज़रूर जाऊंगी। लीजिए। जनाब ज़ैनब उस वक्त अपने घर तशरीफ़ ले गईं जब जनाब अब्दुल्ला किसी काम के सिलसिले में घर के बाहर थे। घर का दरवाज़ा खुला था। जनाब ज़ैनब जनाब ज़ैनुल आबिदीन के घर से निकली और वहीं महल्ला बनी हाशिम में अपने घर में दाखिल हुई। अब जो घर में दाखिल हुई तो जनाब अब्दुल्ला, भाई सोचिए वो माँ जब घर में दाखिल हुई हो तो उस माँ के जहन में क्या क्या मंजरनामे आए होंगे। ये सामने ओनो मोहम्मद के हुजरे, वो आबाद घर जब वीरान कैफियत में देखा होगा तो जनाब ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरी होगी। एक मरतबा आई तो जनाब अब्दुल्ला जब घर के बाहर थे तो वहीं सहन खाना में जनाब ज़ैनब बैठ गई, सहन में बैठ गई, और वो खुला हुआ आसमान, वो सूरज अपनी भरपूर धूप के साथ, सुबह से शाम हो गई मगर जनाब ज़ैनब साए में नहीं बैठी। जब शाम को जनाब अब्दुल्ला वापस आए तो कहने लगे दरवाज़ा खोला। एक मरतबा जैसे ही दरवाज़ा खुला पहचान नहीं पाए। कहने लगे बीबी कौन हो, मेरे घर में क्या कर रही हो? जुमले सुनेंगे आप। कहने लगी अब्दुल्ला अब क्यों पहचानोगे, अब अली अकबर कहाँ रहे, अब अब्बास कहाँ रहे, अब हुसैन कहाँ रहे, अब ओनो मोहम्मद कहाँ रहे, अब ज़ैनब की शनाख्त के ज़रिए कहाँ रहे। एक मरतबा कहने लगे बीबी खुदा की कसम जब काफिला यहाँ से गया था तो सर के बाल स्याह थे, मैं आज आपको इस आलम में देख रहा हूँ कि सर के बाल सफ़ेद हो गए। कहे अब्दुल्ला मैंने इतने मसाइब बर्दाश्त किए, अब्दुल्ला मैंने अपनी आंखों से इतने मसाइब देखे, इतने मसाइब मैंने बर्दाश्त किए अब्दुल्ला कि मैं जिंदा कैसे हूँ मैं जानती हूँ। अब्दुल्ला ये बताओ बुलाया क्यों है, अब्दुल्ला ये बताओ कि बुलाया क्यों है? अगर ओनो मोहम्मद के मुताल्लिक सवाल करने के लिए बुलाया है अब्दुल्ला तो बच्चों के बारे में मुझसे सवाल न करना, इसलिए कि मैंने ओनो मोहम्मद को भैया पर कुर्बान कर दिया, मुझसे गुलामजादों के बारे में सवाल न करो। सुनेंगे जनाब अब्दुल्ला ने क्या कहा, बस मैंने आपकी जहमतों को तमाम किया, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सरकार सैयदुल शुहदा के। एक मरतबा कहने लगे खुदा की कसम ए शहजादी मैंने ओनो मोहम्मद के मुताल्लिक सवाल करने के लिए आपको नहीं बुलाया है। ए अब शहजादी आपने बहुत अच्छा किया, आपने गुलामजादों को आका पर कुर्बान कर दिया। ए शहजादी बस दिल में एक सवाल था, मैं चाहता था आपसे पूछूं। ए मेरी शहजादी बस मुझे इतना बताइए कि करबला में मेरा भाई हुसैन लड़ा कैसे, बस मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि मेरा भाई हुसैन करबला में लड़ा कैसे। इसलिए कि मैंने जंग सिफीन में मौला अली को यह कहते हुए सुना था कि मेरी तमाम औलादों में सबसे ज़्यादा शजा हुसैन है,
مجھے اس سوال کا جواب دیجئے بی بی کہ میرا بھائی کیسے لڑا؟ روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب اٹھ کے کھڑی ہوئیں اور آنکھوں میں ایک چمک آئی، کہنے لگی ہیں عبداللہ تم نے وہ سوال کیا جو علاوہ میرے کوئی بتا نہیں سکتا۔ اے عبداللہ صبح سے شام تک جنازے اٹھائے، اے عبداللہ کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو لایا، کبھی علی اکبر کے جنازہ اٹھایا، کبھی 6 مہینے کے بچے کو دفنایا، کبھی اون کا جنازہ، کبھی محمد کا جنازہ، اور اس کے بعد ایسا حملہ کیا عبداللہ کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ اے عبداللہ فاتح خیبر کا لال تھا، کیسے نہ لڑتا؟ مگر عبداللہ بتاؤ 3 دن کی بھوک اور پیاس، اے عبداللہ کتنی دیر لڑتا؟ ارے میں قلعہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، میرا ماجایا ذبح ہو رہا تھا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم اطہر حسین ابن سید اختر حسین صاحب کی روح کو اصحال ثواب فرمائیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ اس وقت جب کہ دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے ہوئے زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان۔ ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں میں بھی ہوں مرضیاں بنت خیر النساء میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا دے دے اپنی زبان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان
اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان بابا جان میں ردا مانگتی رہ گئی بام در سج گئے جیتی جی مر گئی حلقۂ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتوا اے میرے بابا ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں شام عاشور سے شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فدق میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون سن لے ظالم جہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا نام زینب میرا تم نے جو رکھ دیا دے دے اپنی زبان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں صحیح ضربت لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا ضربت لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا ضربت لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا ضربت لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا مر جائے گی تڑپ کر مر جائے گی تڑپ کر زینب کو مت
مت بتانا، ضربات لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا، ضربات لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا، مر جائے گی تڑپ کر، مر جائے گی تڑپ کر زینب کو مت بتانا، ضربات لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا، ضربات لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا، زینب کو دیکھنے کو اب دل مچل رہا ہے، روکو لہو جو میرے سر سے نکل رہا ہے، رکھ دو ابا جبی پر، رکھ دو ابا جبی پر زینب کو مت بتانا، ضربات لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا، ضربات لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا، زخمی ہوا ہے بابا اس تک خبر نہ جائے، شہدائی ہے پدر کی رو رو کے مر نہ جائے، گریا نہ کرنا کھل کر، گریا نہ کرنا کھل کر زینب کو مت بتانا، ضربات لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا، ضربات لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا، مسجد میں کیا ہوا ہے جس دم خبر سنے گی، سب جانتے ہیں فوراً عباس سے کہے گی، کوفے میں ہوگا محشر، کوفے میں ہوگا محشر زینب کو مت بتانا، ضربات لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا، ضربات لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا، وہ ہے کنیز زہرا چہروں کے غم پڑھے گی، سب جانتے ہیں فوراً عباس سے کہے گی، فضا سے کہنا جا کر، فضا سے کہنا جا کر زینب کو مت بتانا، ضربات لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا، ضربات لگی ہے سر پر زینب کو مت بتانا،